ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف طے شدہ حملے روک دیے گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ معاہدے کے نکات اور تفصیلات پر تمام فریقین، جن میں امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکیے، پاکستان، بحرین، کویت، اردن اور مصر سمیت دیگر ممالک شامل ہیں، اصولی اور تفصیلی سطح پر متفق ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر اس ہفتے دستخط متوقع ہیں۔ معاہدے کی دستاویزات آخری مراحل میں ہیں اور دستخط کی تقریب یورپ میں ہونے کا امکان ہے۔ We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان زیر تکمیل معاہدے کو ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی سے منظوری مل چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر معاہدے کے مندرجات سے واقف ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امن معاہدے میں پاکستان بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ How confident are you that there will be a signing this weekend, because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart? And It'll be soon, maybe this weekend. And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift blockade? Yes, that's true. امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اب تک تقریباً 40 مرتبہ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہونے کا بھی اس سے پہلے دعویٰ کر چکے ہیں، لیکن ابھی برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو فیصلہ ہے وہ حملے نہ کرنے کا، یہ ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت اور امن معاہدے کے قریب پہنچنے کے باعث ہی کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین معاہدے کے آخری نکات تک جو ہے وہ طے پا چکے ہیں اور اس مجوزہ معاہدے کے تحت آبنائے حرمت سے تجارتی جہازوں کی بحالی اور ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے جیسے امور بھی شامل ہیں۔ لیکن ایران کی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خبریں ہیں وہ محض قیاس آرائیاں ہیں، کہ واقعی جو ہے وہ کوئی معاہدہ طے پا چکا ہے، امکانات کیا ہے۔ آصف درانی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے، پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار آصف درانی صاحب، بہت شکریہ۔ آصف درانی صاحب، آپ کے خیال میں چیزیں ابھی کس جگہ پر کھڑی ہیں؟ کیونکہ یہ بڑے مکس سگنلز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کہیں ایسکیلیشن کی بات ہو رہی ہے، کہیں معاہدے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کے خیال میں ابھی اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو ناؤ آن ناؤ آف سچویشن ہے، لیکن اب جو وائبز آ رہی ہیں وہ تو پازیٹیو لگتی ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بڑے حتمی انداز میں اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے پہ پہنچ گئے ہیں، اور بائی دی ویکینڈ اور شاید بائی منڈے جو ہے کوئی کسی قرارداد پہ، کسی جو ہے ایم او یو پہ دستخط ہو جائیں گے۔ اور اس معاملے میں یہ بھی ہے، اور جو اہم ہے کہ ہمارے ایرانی دوست بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امکانات ہیں کہ کوئی حل ہو جائے گا۔ اس وقت جو مسودہ ہے اس ایم او یو کا، وہ سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے پاس ہے۔ تو ایسے اب لگا، لیکن اب جو اگر past is any guide for us، تو اس صورت میں تو پھر you have to take it with pinch of salt۔ پھر وہ یقین نہیں آتا کہ واقعی سمت پہ جا رہے ہیں یا رائٹ، بالکل ٹھیک۔ لیکن درانی صاحب، اس میں جو تو قطر کی جو انوالومنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے، اور پھر یہ جو یورپ میں کسی معاہدے کا انہوں نے جو صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کا کانٹیکسٹ بھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اس کی کتنی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں فریقین کا جو کمفرٹ کہاں پہ ہوگا، اور یہ اس میں میرے خیال میں ہم نے جو اپنا رول پلے کرنا تھا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے، اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور بلکہ ہمارے ایرانی دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ
یہ بہرحال جو بھی ایکارڈ کہیں پہ بھی ہوگا، دو جگہ ہیں، ایک جنیوا ہے، دوسرا ویانا ہے، ان میں یہ ایکارڈ اسلام آباد ایکارڈ کہلائے گا. اب I don't know how far it's true، لیکن ہمارے بعض ایرانی دوستوں کا خیال یہ ہے. جی ٹھیک ہے. اور ان میڈیا رپورٹس کو جو ایک مرتبہ پھر ان معاہدوں کی بات کر رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ امکانات یا کوئی ایسا جو معاملہ ہے وہ لگتا ہے کہ منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا یہ ابھی ریسنٹ 1 گھنٹہ پہلے ٹیلی ویژن پہ اسرائیلی سائڈ نے تو اس کو مسترد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس باؤنڈ نہیں ہوں گے اس ایگریمنٹ پہ. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں اسرائیل کا رول تو آلریڈی ایک اسپوائلر کے طور پہ اب جانا جاتا ہے، اور ایون یورپینز جو ہیں وہ بھی اسرائیل کے رول کو جو ہے